ہم کلمہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کے معنی اور مفہوم سے ہماری اکثریت ناواقف ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے نام پہ نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے ہیں، ولیوں کو بزرگوں کو سجدے ہو رہے ہیں، دعائیں زندہ جاوید رب کو چھوڑ کے اللہ کے مرے ہوئے بندوں سے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں شریف، اللہ اپنے قریب بلائے گا اور اللہ کہے گا اے میرے بندے، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کر سکتے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ مسئلہ یہ کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کے معنی اور مفہوم سے ہماری اکثریت ناواقف ہے، بالخصوص خواتین۔ جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس میں دو باتیں کہی ہیں۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ انسان، نہ درخت، نہ پتھر۔ لا الہ کائنات کی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ بزرگ، نہ قبر، نہ شجر، نہ حجر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سچا معبود اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سر اس کا معنی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، گلے میں تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے نام پہ نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے زیادہ مکے کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا؟ مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تأثر رکھتے تھے، جو ان کی فکر تھی، کیا تھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، یعنی پورے مکے کی زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا امانت دار کوئی نہیں تھا۔ بڑی تعریفیں سردار کا بیٹا کہا کرتے تھے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکے کے لوگوں نے کہنا کیا شروع کیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ جو ہم اتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، محمد یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ان کی عبادت کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت پر آ جائے۔ ہمارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن عبادت کے جو کام اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، درختوں کے آگے جھک رہے ہیں، ولیوں کو بزرگوں کو سجدے ہو رہے ہیں، دعائیں زندہ جاوید رب کو چھوڑ کے اللہ کے مرے ہوئے بندوں سے دعائیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اقرار کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل اس نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ابو جہل ہمارے لوگوں سے زیادہ سمجھتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اب زمین پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی۔ جانوروں کا ذبح کرنا، سجدے کرنا، دعائیں کرنا، مرادیں ماننا، اور کہہ لیجئے فریاد کرنا، رزق طلب کرنا، بیماروں کی شفا یابی کی امید لگانا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سب اللہ سے کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا اپنے معبودوں کو۔
لیکن آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہم اللہ کے بندوں کی عبادت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کے بندوں کی بندگی بھی کر رہے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لائی جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کی بیماریوں میں سب سے پہلے اسی بیماری کا علاج کیا۔ مکے کے اندر لوگ شراب پینے والے تھے، جوا کھیلنے والے تھے، بدکاری کرنے والی عورتیں تھیں، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سینکڑوں خرابیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے 13 سال تک مسلسل مکے کے اندر ایک ہی بات کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن آج ہم اقرار کرنے کے باوجود بھی ناکامی اور نامرادی کے شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ ہی تو سچا ہے، اللہ ہی تو سچا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارا جاتا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، درخت ہو، پتھر ہو، آسماں ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، دریا ہو، سمندر ہو، سارے باطل ہیں، حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہے۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا فلسفہ ہے کہ ہم نے جب اسے پڑھا تو کائنات کے اندر اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور عبادت کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العبودیہ، جس کا اردو ترجمہ ہے بندگی، اس میں فرماتے ہیں کہ عبادت نام ہے۔ غور سے سنیں، عبادت سمجھ جائیں گے آپ تو آپ لا الہ الا اللہ بھی سمجھ جائیں گے۔ کہا العبادت اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ۔ غور سے سنیں، ہر بات، ہر کام، ہر بات یا ہر کام جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب آپ نے نماز پڑھی، یہ کام ہے، ظاہر ہے۔ نماز میں دعائیں پڑھی، یہ پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ ہر بات اور ہر کام جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جسے اللہ پسند کرے اور جس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اب قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ کام ہے۔ اب یہ کام اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے قربانی کرو۔ اب ہم جانور اللہ ہی کے نام پر کریں، بسم اللہ پڑھ کے کریں، لیکن ارادہ یہ ہو کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، تو یہ اللہ کی عبادت میں اس بزرگ کو شریک کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں اس بزرگ کو شریک کرنا ہے۔ اور ہم اللہ کے لیے شرک برداشت کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے لیے شرک برداشت نہیں کرتے، کیوں؟ ہماری غیرت آڑے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور بلا کر کے اس سے کہے گا، اے میرے بندے، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں اس حدیث کو۔ اللہ اپنے قریب بلائے گا اور اللہ کہے گا، اے میرے بندے، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا، اللہ اگر زمین بھر کا سونا میرے پاس ہو، میں آج صدقہ کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے ہلکی چیز مانگی تھی، لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا اس پہ جمے رہتا، شرک نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ سوچئے، اس عقیدے کی اہمیت کو آپ سمجھئے۔ زمین بھر کا سونا آپ لے کر کے آئیں اور ایک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے اللہ کے یہاں پہنچے، آپ اس سے لاکھوں، کروڑوں، سینکڑوں گنا بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔